غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ اگر میرے نبی کی محبت میں بنا غسل کیے ایک رات کا بیایا ہوا دلہا اگر میدان میں اترا، اللہ نے نوریوں سے غسل دلوا کے بتا دیا یہاں کپڑوں کی قیمت نہیں، محمد کی غلامی کی قیمت رہتی ہے۔ اصل دنیا میں قیمت اگر ہے تو غلامی مصطفیٰ ہے، دولت ہے تو غلامی مصطفیٰ ہے۔ اور اس دولت کو سب سے پہلے جنہوں نے آنکھوں میں اور دامن میں سمیٹا ان کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ان کو؟ آنکھوں سے سمیٹنے والے کون ہیں؟ دامن سے سمیٹنے والے کون ہیں؟ نبی مسکرائیں تو دیکھنے والے کون ہیں؟ انگلی کا اشارہ کریں تو دیکھنے والے کون ہیں؟ کنبے کبیلے حضور کی محبت میں چھوڑنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ بدر میں آنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ احد میں آنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ نبی کو بیٹیاں دینے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ نبی سے بیٹیاں لینے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ ہر دم ساتھ رہنے والے کون ہیں؟ کبھی نہ پیچھے ہٹنے والے کون ہیں؟ حضور کی محبت میں وطن چھوڑنے والے کون ہیں؟ کنبے کبیلے چھوڑنے والے کون ہیں؟ کم سر و سامان میں ساتھ رہنے والے کون ہیں؟ تلواریں اٹھانے والے کون ہیں؟ نیزے لے کے آنے والے کون ہیں؟ دین محفوظ کرنے والے کون ہیں؟ قرآن لکھنے والے کون ہیں؟ لکھ کر امت کو بتانے والے کون ہیں؟ سفر کے ساتھی کون ہیں؟ حضر کے ساتھی کون ہیں؟ نبی کے یار کون ہیں؟ نبی کے وفادار کون ہیں؟ نبی کے رضاکار کون ہیں؟ نبی کے غمگسار کون ہیں؟ نبی کے سسرال کون ہے؟ نبی کے داماد کون ہے؟ نبی کی محبت کون ہے؟ نبی کا پیار کون ہے؟ نبی کی چاہ کون ہے؟ نبی کی آس کون ہے؟ نبی کی امید کون ہے؟ نبی کی دعائیں کون ہے؟ امت کے امام کون ہے؟ ہمارے امام کون ہے؟ ہماری جان کون ہے؟ ہماری جند کون ہے؟ ہمارا ایمان کون ہے؟ لوگ کہیں گے مولانا آپ نے محبت میں کہہ دیا، میں نے کہا محبت میں نہیں، قرآن سے کہا۔ نمازاں پڑھی رکھو بغیر ایمان ہو جاتی، حج کیتی رکھو بغیر ایمان کو ہو جاتا ہے۔ میں کہ رب کریم ایمان لے آنا چاہنا، اللہ کہتا پڑھ قرآن فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لے کے آؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان آئے۔ میں کہ اللہ بندے تو ادھا دے بھی نے جڑے کہتے ہیں اسی صحابہ تو منہ پھیر دے ہیں، اسی نہیں دیکھنا چاہتے صحابہ نے۔ اللہ کہتا ہے یہ بات چاہنے نہیں، میں وہ ذات ہاں جنہوں قیامت تک آن والیاں ساریاں گلاں دا پتہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر صحابہ سے منہ پھیرو گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ گمراہ ٹولہ ہے، فیصلہ اللہ کے قرآن نے دیا۔ صحابہ سے منہ پھورنے والا ہدایت یافتہ ہو سکتا، صحابہ سے منہ موڑنے والا کامل مسلمان ہو سکتا، ایمان والا ہو سکتا، صاحب ایمان ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں جناب آپس میں جنگاں ہوئی، بندے شہید ہو گئے، تیر و تلوار چل گئے، کئی صحابہ آپس دیا جنگاں دی نظر ہو گئے۔ میں کہ ساریاں گلاں جنہاں دے بارے تو کہہ رہے ہیں انہاں دے بارے قرآن کہندا رحماء بینہم، قرآن کہندا آپس دے وچ ایک نے، کافر دے مقابلے سخت نے، کہندا جنگ ہوئی۔ میں کہ کیڑی ہوئی؟ کہندے علی تے معاویہ دی ہوئی۔ میں کہ پھر کی ہویا؟ کہندے پھر بندے شہید ہو گئے۔ میں کہ پھر کی ہویا؟ کہندے پھر بندے زخمی ہو گئے۔ میں کہ پھر کی ہویا؟ کہندے پھر حضرت حسن تخت تے آ گئے۔ میں کہ پھر کی ہویا؟ کہندے پھر صلح ہو گئی۔ پھر کی ہویا؟ صلح ہو گئی۔ تو جدو صلح ہو گئی، جدو صلح ہو گئی اس کو بعد پھر صلح نو بیان کرنا چاہیے یا جنگ نو بیان کرنا چاہیے؟ آج تک مسلمانوں کے باہم جتنے بھی اختلاف ہوئے جماعتوں کی شکل میں
اداروں کی شکل میں، خانقاہوں کی شکل میں، مختلف تنظیموں کی شکل میں، وہ اختلاف قائم ہونے کے بعد دوبارہ کم تو ہوئے، ختم نہیں ہوئے۔ صحابہ اتنے بڑے مسلمان تھے، اگر اختلاف ہوا بھی صحیح، اللہ نے ایسا جوڑ دیا جیسے ٹوٹے ہی نہیں تھے۔ صحابہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور جو اس حوالے سے تاریخ دان بات کرتا ہے، تاریخ لکھنے والا انسان ہے یا جن ہے؟ بولو، تاریخ لکھنے والا 1000 سال پہلے بھی کون ہے؟ آج بھی کون ہے؟ 1200 سال پہلے بھی کون ہے؟ اور ہر انسان میں 3 کمزوریاں ہیں۔ پہلی کمزوری، آج کا انسان ہو یا 1200 سال 1000 سال پہلے والا انسان ہو، وہ غیب کا علم نہیں جانتا۔ دوسری بات، وہ آنے والے وقت کو نہیں جانتا، اور تیسری بات، وہ دلوں کے حال نہیں جانتا۔ ہر انسان میں یہ کمزوری ہے یا نہیں؟ دلوں کے حال جاننے والا کون ہے؟ آنے والے وقت کو جاننے والا کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ قرآن کس کی کتاب ہے؟ انسان کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں۔ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، آنے والا وقت بھی جانتا ہے، اور غیب کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو جب اللہ صحابہ کے بارے میں کہہ دے کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ہم نے ایمان لکھ دیا، اب اللہ کے قرآن کی مانیں یا تاریخ دان کی مانیں؟ اللہ کے قرآن کی یا تاریخ دان کی؟ اتنے مسجد کے نیڑے کو پینچر والی دکان ہے جی، ہے جی؟ کنی دور ہے؟ نال ہی کی نام ہے وہ؟ نئی پی کی دکان ہے کہ تارک کی دکان ہے؟ تو مسجد کا امام کون ہے؟ مولانا محمد عثمان صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ رات عشاء کی نماز ہوئے گی 9:30 بجے، تو تارک سائیکل والا تے نعیم سائیکل والا کہتا ہے کہ نماز ہوئے گی 10 بجے۔ تسی 10 بجے آؤ گے؟ کتنے بجے آؤ گے؟ بولو۔ تارک پھر کہتا ہے نماز 10:30 بجے ہوئے گی، یہ کہتے ہیں مولانا عثمان صاحب 9:30 بجے۔ تسی تارک دے آکھے آنا، امام صاحب دے آکھے آنا؟ تے جیڑا کوئی بندہ آکھے جی میں تو تارک دے آکھے آنا، وہ کہتے کملیا مسجد کی ذمہ داری امام صاحب دے کولے، پینچر لان والے بندے دے اعلان تے نمازاں نہیں پڑھی دیاں۔ اس طرح ہوتا یا نہیں؟ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو یہ گل سمجھنی کنی اوکھی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے صحابہ سچے مومن نے، تاریخ والا کہتا ہے سچے نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے صحابہ مومن ہیں، صحابہ مفلحون ہیں، صحابہ متقون ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنت کے حقدار ہیں، ایمان والے، تقوی والے، جہاد والے، محمد کے وفادار ہیں۔ ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف تاریخ دان ہے۔ اگر یہاں پہ امام مسجد کی بات مانی جاتی ہے، پینچر والے کی بات نہیں مانی جاتی، تو میں اس کو کہتا ہوں عقل کے اندھے، مرضی تیری ہے۔ مسجد کے معاملے میں امام کی مانتا ہے اور صحابہ کے معاملے میں تاریخ کی مانتا ہے۔ صحابہ کے معاملے چ گل کہ منی جائے گی، کہ منی جائے گی؟ کسی پینچر والے کی منی جا سکتی؟ کسی تاریخ دان کی منی جا سکتی؟ وہ ہوں تارک کتنے ناراض ہی نہ ہو جائے کہ مولانا صاحب میرے خلاف کر رہے ہیں۔ نمازی پرہیزی بندہ ہونے کے باوجود مسیح اعلان امام صاحب دا تارک دی منی جائے گی، کیڑی شہر منی جائے گی؟ جیڑا وہ شعبہ ہے، جیڑا وہ شعبہ ہے وہ امام دی، امام نے وہ گل کرنی بھی کیوں ہے؟ امام اپنے مسجد کے کاموں تو ویلا ہوئے گا تو گل کرے گا، وہ اپنے کاموں چ مصروف ہے۔ تاریخ دان کی مانی جائے گی، بادشاہوں کے لیے تاریخ دان کی مانی جائے گی، علماء کے لیے تاریخ دان کی مانی جائے گی، مفسرین کے لیے
تاریخ قرآن کی مانی جائے گی، وزیروں کے لیے، تحریکوں کے لیے، حکومتوں کے لیے، لیکن جب بات محمد کے صحابہ کی آئے گی، طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی آئے گی، نبی کے 4 شہروں کی آئے گی، عشرہ مبشرہ 1,24,000 صحابہ کی آئے گی، اس وقت مانی جائے گی تو قرآن کی مانی جائے گی، گل کے دی منی جائے گی، بلند آواز سے اور بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ صحابہ کو مفلحون بتانے والا کون ہے؟ مومنون بتانے والا کون ہے؟ پکے سچے مومن بتانے والا کون ہے؟ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی بتانے والا کون ہے؟ اچھا جنتا بنانے والا کون ہے؟ تے صحابہ نو دین والا کون ہے؟ میرا مکان، میری زمین شفا بھی نہیں، سٹے بھی نہیں، ٹھیکے تے بھی کسی نے نہیں ملتا، گرداوری میرے نام، رجسٹری میرے نام، قبضہ میرے کول ہے، میں قصور تو کسی بندے نو لیا کے اتنے بٹھا دیتا، ٹھیکے تے دے دیتی، کسی ہور بندے نو تکلیف ہونی چاہیے، پیڑ ہونی چاہیے، عیسائیاں دی زمین ہے، عیسائیاں نے دے دیتی، رب دی جنت ہے، رب نے دیتی ہے تے کالے بلال نے دیتی ہے۔ ہاں کوئی وہ بات کرے جو یہ کہے کہ میں نے بنائی ہے، میرا بھی سٹیٹس ہے، اور اگلی بات ساری دنیا نمازیں پڑھ کے صدقہ کر کے عشر نکال کے بخاری شریف پڑھ کے قرآن پڑھ کے اس ٹینشن میں ہے پتہ نہیں رب راضی ہوا ہے کہ پتہ نہیں ہوا۔ آؤ میں بتاتا ہوں، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، انہوں نے جیویاں نو اللہ نے قرآن چ فرمانے دیتے تھے کہ رب انہیں تو راضی ہو گیا ہے۔ سب تو اللہ نو محبوب جیڑی زمین تے جگہ وہ بیت اللہ ہے، وہ کیڑی جگہ 1400 سالاں دے وچ بیت اللہ دے ویڑے دے وچ اذان وہی ہوئی ہے جیڑی تہاڈی مسجد ہوندی ہے، کوئی ہور ہوئی ہے۔ اللہ نو اپنی مخلوق چ سب تو زیادہ محبوب آخری نبی نے ہے نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ اپنے نبی نو حضرت فاطمہ دے گھر دفن کر دیں، اسی بھی حضرت فاطمہ نو مانتے ہیں۔ ایک ہور طبقہ بھی انہوں نال محبت کا دعوے دار ہے کہ انہیں کہنا سی کہ حضور ساڈے گھر، اسی کہنا سی حضور ساڈے گھر۔ اللہ نے حضرت عائشہ کے حجرے دے وچ حضور نو آرام فرما دیتا۔ ایک طبقہ کہتا ہے میں حضرت عائشہ نو نہیں مانتا، اللہ نے حضرت عائشہ کے گھر حضور نو سلا کے مومنہ دی ماں حضرت عائشہ نو بنا کے اس ٹبر نو دس دیتا ہے تسی منہ بھی کہہ رہے ہو کہ تسی عائشہ نو نہیں مانتے، اور اللہ نے اتنے پیارے حبیب نو سلا بھی دیتا، اسی منہ بھی کہنے ہیں عائشہ ساڈی ماں ہے، اور حضور اتنے آرام فرمانے اللہ نے 1400 سال پہلے واضح کر دیتا کہ حضور بھی میں دیتے نے تے ابو بکر دے غلاماں نو دیتے نے۔ اگلی گل، قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ ایک طبقہ کہتا ہے نہیں جی اصل وہ سپارے چالی اصل غار چ رد و بدل ہو گیا ہے، وجہ کہتے جی یہ خلافاء نے اپنی من مرضیاں کیتیاں نے۔ اسی کہنے ہاں سارے مسلمانوں کا اعتماد اس قرآن پہ ہے، اور جیڑا اس قرآن تے اعتماد ہے وہ در حقیقت ابو بکر دے اتے بھی، عمر دے اتے بھی، عثمان دے اتے بھی، علی دے اتے بھی، تے جیڑا قرآن تے اعتماد ہے انہاں دا انہاں تے اعتماد ہے۔ جیڑا ابو بکر عمر عثمان تے اعتماد نہ کرے 1400 سال پہلے یہ گل طے ہو گئی کہ وہ قرآن تے بھی اعتماد نہیں۔ الحمدللہ کعبہ بھی ساڈے کول ہے تے اللہ دا سونا حبیب بھی ساڈے کول ہے تے قرآن بھی ساڈے کول ہے، اور دن قیامت تے جنت بھی ابو بکر دے غلاماں دے کول۔
ختم نبوت کی صدائیں لگاؤ گے؟ اپنے علاقوں میں عظمت صحابہ عام کریں گے؟ صحابہ اہل بیت کے نغمے سنائیں گے؟ اپنے علاقوں میں اس فکر کو عام کرنے کے لیے یونٹ بنائیں گے؟ حکایات صحابہ، جو صحابہ کرام کے فضائل پر مبنی ایک مختصر کتاب حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دی، اس کو اہل سنت والجماعت نے الگ سے بھی شائع کیا ہے، اس کی اپنے گھروں میں تعلیم کروائیں گے، مسجدوں میں تعلیم کروائیں گے، اپنے علاقوں میں درس قرآن کے حلقے لگائیں گے، ختم نبوت کے چوکیدار رہیں گے، صحابہ اہل بیت کی حرمت کے پہرے دار رہیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ منکرین ختم نبوت کے خلاف، منکرین صحابہ اور اہل بیت کی بڑھتی ہوئی سازشوں کے خلاف آپ کو معاویہ اعظم طارق پنجاب اسمبلی کے باہر یا قومی اسمبلی کے باہر کال دے تو ناموس رسالت کے لیے آپ تیار رہیں گے؟ ناموس اصحاب رسول کے لیے تیار رہیں گے؟ اپنی جانوں کو تیار رکھیں گے؟ مالوں کو تیار رکھیں گے؟ وقت کی قربانی دیں گے؟ آخری گل پلے بن کے جایا جی، بلدیاتی الیکشن ہو گئی یا عام انتخابات ہوں، گل جیت ہار دی نہیں، گل یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ دا رسول پوچھے ووٹ کینوں دیتا تے میرا جواب ہوگا یا رسول اللہ ووٹ امانت سی اس بندے نو دیتا جیڑا تہاڈی عزت دا چوکیدار سی۔ دن قیامت کے سوال ہو ووٹ کس کو دیا تھا تو ہمارا جواب ہو یا رسول اللہ جو آپ کے صحابہ اور اہل بیت کا چوکیدار تھا، جیتا یا ہارا یہ الگ بات ہے، لیکن میں نے اپنے ووٹ میں خیانت نہیں کی۔ اگر الیکشن آئے تو ووٹ پارٹیوں کو دیکھ کر دو گے یا گنبد خضراء کو دیکھ کر دو گے؟ پکا وعدہ؟ تیار رہیں گے؟ محنت کریں گے؟ گستاخ صحابہ کی صندوقڑی میں ووٹ جا سکتا؟ گستاخ اہل بیت کی صندوقڑی میں ووٹ جا سکتا؟ اہل بیت کے گستاخ کے ہمارا سہارا بن سکتا؟ لوگ کہتے ہیں جناب مولوی آپس کے بڑے لڑ رہے ہیں، انہاں دی وجہ تو حالات خراب ہو گئے ہیں۔ یہ پرسوں جی تسی تہذیب دی روایت قومی اسمبلی دے وچ قائم کیتی ہے، او دے وچ اگر کسی جگہ تے سکون نال بیٹھے ہوئے سی اور بد تہذیبی نہیں سی کر رہے تو صرف مولوی سی۔ کسی مولوی نے کتاب ماری، کسی مولوی نے گاڑ کڈی، وہ پرویز خطر جب تو اپنا پنڈا مسا چکیا جاتا، وہ میرے کسی نے ویڈیو دکھائی، پہلے تو دونوں باما ہے سہارا لا کے کھڑا رہا، پھر تھوڑی دیر بعد وزیر دفاع ہے چکے، انہیں پھر کیا میں اپنی پارٹی کا دفاع کرا، اپنی صحت کے مطابق نکا جہا کاغذ کا ٹوٹا چوک کے انہیں بھی ماریا، جہے 5 سال وزارت اعلیٰ دے منصب تے فائز رہے نے، انہوں دی اخلاقی تربیت کا عالم یہ ہے۔ اور اسمبلیاں چ بیٹھے ہوئے علماء نے کسی نو گال کڈی، کسی نو ٹھنڈا ماریا، اور جنہ لوگوں نے گالاں کڈن والے کتاباں مارن والے ووٹ دیتے نے، ایسے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا تسی اسمبلیاں ایسے نمائندے بھیجے نے جنہوں نے قرآنی آیات اسمبلی دیا چھت تے لکھیاں ہوئی نے اور تھلے نگیاں گالاں کڈن لگے، حیا نہیں ہوندی؟ اگر ایسے لوگوں کو قرآن دیا آیتاں دی حیا نہیں، انہوں تواڈے ووٹاں دی کی حیا ہونی؟ انہوں نے تو اپنا اندر دکھا دیتا ہے، لیکن تواڈی بھی ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ تسی اپنے فیصلے تے نظر ثانی کرو۔ ایسے لوگ اسمبلیوں میں بھیجو جو بات کریں تو حضور کی عزت کی کریں، جو بات کریں تو صحابہ کی عزت کی کریں، اہل بیت کی عزت کی کریں، قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ کی کرے، حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار بنے۔ جب میں اور آپ یہ عزم کریں گے تو انشاءاللہ پنجاب اسمبلی ہو، خیبر پختونخوا وفاق یا سینٹ ہو، تمام ایوان حضور کے پروانوں کے دیوانوں کے ناموں سے گونجیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی غیرت عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔